تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں آپ کا ہمسایہ جس کو آپ برسوں سے ایک عام عورت سمجھ رہے ہوں وہ دراصل نہ عورت ہو نہ مرد بلکہ اس کی شناخت ہی جھوٹ پر مبنی ہو۔ کیا یہ کوئی فلمی کہانی ہے؟ نہیں جناب، یہ حقیقت ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں رہنے والی نیہا دراصل ایک مسلمان لڑکا نکلا جو برسوں سے خواجہ سرا کے روپ میں زندگی گزار رہا تھا۔ آخر یہ سب کیوں ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یا یہ محض شناخت کی جیل سازی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس حیران کن کہانی کے تمام رخ، تمام ثبوت اور اس کی تہ میں چھپی وہ حقیقت جسے جان کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ ناظرین، نیہا ایک نام جو بھارتی میڈیا میں کئی سالوں سے ایک عام خواجہ سرا کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لوگوں کے درمیان گھل مل جانا، خواتین کی تنظیموں میں کام کرنا اور یہاں تک کہ سیاسی ریلیوں میں شرکت کرنا، یہ سب اس کی روزمرہ کی سرگرمیاں تھیں۔ لیکن اصل حقیقت تب سامنے آئی جب ایک مقامی پولیس رپورٹ کے ذریعے اس کی شناختی دستاویزات کی چھان بین کی گئی۔ پولیس کو شک ہوا کہ نیہا کی عمر اور سرکاری ریکارڈ میں تضاد ہے۔ مزید تحقیقات ہوئیں اور پھر جو انکشاف ہوا وہ سب کے ہوش اڑا دینے والا تھا۔ دراصل یہ نیہا ایک مسلمان لڑکا تھا جس کا نام عبدالکلام بتایا جا رہا تھا۔ وہ بچپن میں بنگلہ دیش سے غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوا اور بعد ازاں نیہا کے فرضی نام سے نئی شناخت بنائی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، اس نے خواجہ سرا بن کر معاشرے میں وہ جگہ حاصل کی جو عام حالات میں ایک بنگلہ دیشی پناہ گزین کو نہیں ملتی۔ اور اس نے صرف ظاہری حلیہ ہی نہیں بدلا بلکہ جیلی شناختی کارڈ، پین کارڈ، آدھار کارڈ اور یہاں تک کہ ایک بی جے پی لیڈر کے ساتھ تصاویر بھی سامنے آئیں۔ اب یہ سوال سب کے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ کیا نیہا نے صرف ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے یہ سب کیا، یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ ایجنسی، کوئی نیٹ ورک یا پھر کوئی سیاسی کھیل تھا؟ کچھ ذرائع کے مطابق نیہا کا تعلق بنگلہ دیش کے ایک خاص مذہبی گروپ سے تھا جو بھارت میں اندرون خانہ نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ دعویٰ اب تک ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، جب اس نیہا کی اصلیت کا انکشاف ہوا تو مقامی آبادی حیران رہ گئی۔ جن لوگوں نے نیہا کو برسوں تک بطور عورت یا خواجہ سرا جانا وہ اب شدید پریشان اور غصے میں تھے۔ خاتون تو کہتی ہیں، ہم نے اسے اپنی بہن سمجھا، اپنے بچوں کی خوشیوں میں شامل کیا، لیکن وہ ہمارے اعتماد کو دھوکہ دے گیا۔ ان سب پر سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا کا رد عمل کیا تھا؟ ٹویٹر پر نیہا فیک آئیڈینٹی ٹرینڈ کرنے لگا۔ بھارتی میڈیا نے اس خبر کو ایسے اچھالا جیسے کوئی خفیہ بڑا جاسوس پکڑا گیا ہو، لیکن کچھ حلقے اس کو صرف ایک بے سہارا انسان کی کہانی قرار دے رہے ہیں جس نے معاشرے کی ناانصافیوں سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ بھارتی پولیس نے فوری طور پر نیہا کو حراست میں لیا۔ جیلی دستاویزات بنانے میں ملوث افراد کی تلاش جاری ہے۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ محض فرد واحد کا معاملہ نہیں لگتا، اس میں ایک پورا نیٹ ورک شامل ہو سکتا ہے۔ اس کہانی کے پیچھے ایک تڑپتی ہوئی حقیقت بھی ہے کہ جب دنیا کسی کو قبول نہیں کرتی وہ بھی اپنی شناخت بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چاہے نیہا نے یہ سب کسی سازش کے تحت کیا، سچ تو یہ ہے کہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے پہلو بے پہلو چلتے اندھیروں کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا اس کہانی پر کیا خیال ہے؟ کیا نیہا واقعی ایک جاسوس تھی یا ایک مجبوری کا شکار؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو سنسنی خیز اور تحقیق پر مبنی کہانیاں پسند ہیں تو راز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔